أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. أفضل سؤال عبر الإنترنت أجب عنه مباشرة مع كتاب الله الهدى. أعتقد حسب علمي وخبرتي لم يعد قابلا للتطبيق في الحياة العملية بالولادة دين بدون دراسة وإيمان. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ میں مانتا ہوں. میرے خیال میں میرے علم اور تجربہ کے مطابق عملی زندگی میں مزید قابل عمل نہیں مطالعہ اور عقیدے کے بغیر پیدائشی مذہب. Online best question answer directly with Allah book of guidance. I believe, I think, according to my knowledge and experience, not workable anymore in practical life. By birth religion without study and faith. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے. ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. Those whose eyes had been within a cover from my remembrance, and they were not able to hear. Then do those who disbelieve think that they can take my servants instead of me as allies? Indeed, we have prepared hell for the disbelievers as a lodging. Say, O Muhammad, shall we believers inform you of the greatest losers as to their deeds? They are those whose effort is lost in worldly life, while they think that they are doing well in work. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے پچھلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے دنیا بنانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، پیسہ، گھر، یہ کاروبار، گاڑی، بنگلہ، اسی طرح جنت بنانے کے لیے بھی محنت چاہیے. پہلے علم چاہیے، پھر ایمان چاہیے، پھر جو ہے وہ سارے انبیاء علیہ السلام پہ، ساری کتابوں پہ ایمان چاہیے، پھر اعمال چاہیے. تو قرآن کو پڑھنا تھا، سمجھنا تھا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی تھی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تھوڑا تھوڑا اس کا اجر ہے، حج کا بھی اجر ہے، صبر کا لامحدود ہے، اور پھر آخر میں جہاد ہے. تو یہ جو ہے کافروں کی جو بات ہو رہی ہے، کفار مکہ جب ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے ان کو کفار مکہ کہتے تھے، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ. اسی طرح سے مسلمان جو تھے وہ خالص اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. تو انہوں نے پہلے قرآن اترا ان کے اوپر، پھر انہوں نے اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹیکل لائف میں لائے، پھر ساتھ ساتھ جہاد کی، پھر عبادتیں کی، پھر چاروں اینڈ دیکھنے ہیں، یعنی کہ گھر والوں کے بھی رائٹ ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، کام کو بھی دیکھنا ہے، مسجد کو، دین اسلام کو بھی دیکھنا ہے، اپنی صحت، اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف، جہنم جنت کی طرف بھی دیکھنا ہے. تو چاروں اینڈ سے آدمی جو ہے وہ ادھر دیکھتا تو ادھر نظر نہیں آتا، ادھر دیکھتا تو ادھر نظر نہیں آتا. تو لہٰذا جب یہ کتاب کو سنیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ ساری چیزیں صحیح کر دے گا. اور نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی، جیسے کہ آپ کے سامنے دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. دنیا خراب ہو رہی ہے کیونکہ اعمال وہ ہے نہیں،
جو اللہ نے مانگے ہیں. تو لہٰذا برکت اللہ کے ہاتھ میں، ایمان اللہ کے ہاتھ میں، علم، ہدایت، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کی ہم سنتے نہیں ہیں، نہ اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. میرے خیال سے، میرے حساب سے وہ سب الٹا سیدھا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے. غریب، یتیم، محتاجوں، مسکینوں کی مدد کرنی ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بیچارے جو ہے وہ کتنے لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور وہ جو کتنے بیچارے ان کو کھانے کو ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ لازم پوچھے گا، علماء کرام سے پوچھے گا، حالات بتانے والوں سے پوچھے گا. گواہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہیں اور یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے. تو یہ بہت بڑا میدان قیامت والے دن لگنے والا ہے. جتنے لوگ پیچھے چلے گئے، گزر چکے ہیں، وہ ابھی اور جو آنے والے ہیں. تو اس میدان کے اندر آدمی یا تو ذلیل ہوگا، یا پھر اللہ اس کو جنت دے گا، یا پھر اس میں دوزخ دے گا. یہاں ابھی 8 ارب کی آبادی ہے، تو اس کے اندر کوئی اتنی سی بات کسی کے بارے میں برداشت نہیں کرتا. تو ادھر ابھی اتنے مجمع کے اندر پوری دنیا وہاں پہ ہوگی. وہاں پہ وہ بیچارے کو اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا تو وہ کتنے بڑے لوگوں کے سامنے، کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا. اور جو ہے وہ کیا نام ہے، اور جو جنت پہنچ گیا وہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے، اور اپنے اقرار کو پورا کرتے تھے. جو کسی سے وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. أنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام للشعوب من كافة الأديان والمعتقدات. محمد إلياس في سبيل الله وفي حبه لأحباب الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لإصلاح الإيمان بالله ألف. يا كلا من وكالة الأنباء العالمية، مكتب رقم G16، مبنى جمعية القطن في كراتشي، طريق A.H. چندريگر، كراتشي، باكستان. البريد الإلكتروني milyas71@hotmail.com. انبیاء علیہم السلام ہر قسم کے مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے لیے. محمد الیاس اللہ کی خاطر اور اللہ کی محبت میں ماضی، حال، آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے اللہ پر ایمان زید دونوں عالمی خبر رساں ایجنسی. دفتر #G-16 کراچی کاٹن ایسوسی ایشن بلڈنگ، I چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان. Anbiya, alayhimus salam, prophets peace be upon them, for the peoples of all kind religions and faiths, Muhammad Ilyas, for sake and in love of Allah for past own loved ones. Present, future generations for reform faith on Allah. See both World News Agency Office #G-16 Karachi Cotton Association Building, II Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email milyasm71@hotmail.com.